الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ثعلبہ بن حاتم انصاری رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ میرے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وسیع رزق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثعلبہ، انسان جتنے رزق کا شکر ادا کر سکے اس کے لیے رزق کی وہی مقدار بہتر ہوتی ہے۔ انسان کو اس رزق کا سوال نہیں کرنا چاہیے جس کا شکر ادا نہ کر سکے اور جس کے حقوق ادا نہ کیے جا سکیں۔ اس وقت ثعلبہ چلا گیا۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست آپ کے سامنے دہرائی۔ رسول خدا نے اسے دوبارہ تلقین کی اور فرمایا کہ زیادہ مال و دولت میرے پاس سونے اور چاندی کے پہاڑ ہوتے، لیکن تم خود دیکھ رہے ہو کہ میرے گھر میں اکثر اوقات فاقہ رہتا ہے۔ وہ آپ کی باتیں سن کر چلا گیا۔ چند دن گزار کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاشانۂ نبوت پر حاضر ہوا اور وہی پرانی درخواست دہرائی اور کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے دولت دی تو میں ہر حقدار کو اس کا حق دوں گا۔ جناب رسول خدا نے صاحبہ کے حق میں دعا کرتے ہوئے فرمایا، خدایا صاحبہ کو مال و دولت عنایت فرما۔ صحابہ کے پاس چند بھیڑیں تھیں۔ قدرت خداوندی سے ان میں اتنی افزائش ہوئی کہ چند دنوں میں ایک بڑا ریوڑ بن گیا۔ سال بعد ریوڑ کو لے کر جنگل میں چلا جاتا۔ اس سے پہلے صاحبہ تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتا تھا، پھر صرف ظہر اور عصر کی نمازیں آپ کے ساتھ ادا کرتا۔ ادھر اس کا ریوڑ روز بروز بڑھتا گیا۔ وہ پھر صرف نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ادا کرتا۔ پھر آہستہ آہستہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ نماز جمعے میں بھی شریک نہ ہوتا۔ اس دن راستے پر آ کر بیٹھ جاتا اور لوگوں سے مدینے کے حالات دریافت کرتا تھا۔ ایک دن رسول خدا نے صاحبہ کے متعلق دریافت کی تو ان کو بتایا گیا کہ اس کے پاس اب جانور اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اس کے لیے اب مدینہ آنا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحبہ پر افسوس، صاحبہ پر افسوس، صاحبہ پر افسوس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ کی آیت نازل ہوئی تو آپ نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے دو افراد کو نصب کیا۔ ایک کا تعلق بنی جہیہ سے اور دوسرے کا تعلق بنی سلیم سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ حاصل کرنے کے لیے ایک تحریری حکم بھی لکھ دیا۔ آپ کے کرندے ثعلبہ کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اسے دکھا کر زکوٰۃ کا مطالبہ کیا۔ ثعلبہ نے آپ کا نام مبارک پڑھا اور کہا، یہ تو مجھے جرمانہ یا جزیہ کے مشابہ ٹیکس نظر آتا ہے۔ فی الحال تم جاؤ اور لوگوں سے زکوٰۃ حاصل کرو، میں اس کے متعلق غور و فکر کروں گا۔ پھر آپ کے دونوں کرندے بنی سلیم کے ایک شخص کے پاس گئے اور اسے زکوٰۃ کا حکم سنایا تو اس نے بہترین اونٹوں کا انتخاب کر کے ان سے کہا، تم یہ اونٹ زکوٰۃ میں لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زکوٰۃ حاصل کریں کہ کرندے نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ ہم بہترین مویشی کا انتخاب کر کے زکوٰۃ حاصل کریں۔ اس شخص نے کہا، لیکن میں خود چاہتا ہوں کہ خدا کے نام پر اچھی چیز پیش کروں۔ اس سے زکوٰۃ کی وصولی کرنے کے بعد دونوں نمائندے دوبارہ ثعلبہ کے پاس آئے اور اسے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا۔ ثعلبہ نے کہا، تم فی الحال جاؤ اور حضور کا نام مبارک مجھے دیتے جاؤ تاکہ میں اچھی طرح سے سوچ کر فیصلہ کر سکوں کہ یہ جرمانہ جو جدیہ نما ہے یا کسی قسم کا ٹیکس ہے، بعد میں اس کا جواب دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے اس کے پاس سے چلے گئے اور رسول خدا کو تمام واقعہ سنایا۔ تمام واقعات سن کر آپ نے فرمایا، ثعلبہ پر افسوس۔ پھر آپ نے بنی اسرائیل کے اس شخص کے لیے دعائے خیر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ثعلبہ کی مذمت میں یہ آیات نازل فرمائی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 75 کا 77۔ منافقین میں کچھ ایسے افراد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل و کرم سے رزق عطا کرے تو ہم صدقہ دیں گے، ہم نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے اپنا فضل کرتے ہوئے انہیں رزق عطا کر دیا
تو انہوں نے اس کے متعلق بخل کیا اور روح گردانی کرتے ہوئے انہوں نے پشت پھیر لی۔ اس لیے اس وعدہ خلافی اور جھوٹ بولنے والے کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں روز قیامت تک نفاق رکھ دیا۔ جب رحمت عالم نے یہ آیات پڑھ کر سنائی تو اس وقت مسجد میں ثعلبہ کا ایک رشتہ دار بھی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ یہ آیات سن کر ثعلبہ کے پاس گیا اور اسے نزول آیات سے باخبر کیا۔ اس کے بعد ثعلبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر حاضر ہوا اور عرض کیا، میں زکوٰۃ دینے پر آمادہ ہوں، آپ میری زکوٰۃ قبول فرمائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے تیری زکوٰۃ وصول کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے میں تجھ سے زکوٰۃ نہیں لوں گا۔ ثعلبہ نے اپنے سر اور داڑھی پر خاک ڈالی۔ رسول خدا نے فرمایا، یہ تمہارے عمل کا بدلہ ہے۔ انسان تھا، اپنے ریوڑ کے پاس چلا گیا اور جناب رسول خدا نے اس کی زکوٰۃ قبول نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ثعلبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا زکوٰۃ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے بھی اس کی زکوٰۃ لینے سے انکار کر دیا۔ پھر ثعلبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی زکوٰۃ لے کر گیا، لیکن حضرت عثمان نے بھی زکوٰۃ قبول نہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ثعلبہ کی موت واقع ہوئی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ سال بعد ثعلبہ جنگ بدر میں بھی شریک ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی دولت سے محفوظ رکھے جو کہ ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک